الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلی العظیم۔ ارباب دانش، سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے۔ ہمیں ہر ایک کا ذکر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو اللہ کا ذکر، جبکہ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو تمہارے دلوں کا اطمینان، سکون اگر کسی شے میں ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید سورہ منافقون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ آیت میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان اللہ کے ذکر سے دور کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو اس کے لاحقین ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان میں اتنا گم سم ہو جاتا ہے، یا کاروبار میں اتنا بھاگتا ہے، اتنا دوڑتا ہے، رات دن اس نے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں اس زندگی کے 4 دن کے لیے، اس کے لیے تو وہ 24 گھنٹے گھوڑے دوڑا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پیسہ اکٹھا ہو جائے، اولاد کی تربیت ہو جائے، کوئی سسٹم بن جائے، لیکن جس رب العزت کی بارگاہ میں پلٹنا ہے وہ اس اللہ کو بھی بلا بیٹھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یاد رکھنا لا تلہکم اموالکم، کہیں تمہارے مال، تمہارے بزنس، تمہاری دولت، تمہاری زمینیں، تمہاری سلطنت، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دیں، ولا اولادکم، اور ساتھ تمہاری اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اولاد کی خاطر تمہیں ہلاکت نہ دیکھنی پڑے، کہ اولاد اور مال کی خاطر ہم رات دن گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا کہیں یہ ان کی وجہ سے تم اللہ کا ذکر نہ چھوڑ دینا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھو وہی خسارے میں ہے جو اولاد اور مال کے پیچھے تو رہا لیکن اللہ کا ذکر اس کے پاس نہیں ہے۔ ہر شے سے زیادہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور صرف یاد نہیں کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اس کو 2 فائدے ہیں، ایک تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر آسمان میں کیا جائے گا وَنُورٌ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرا اسے زمین میں نور عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک چیز کی ذمہ داری تم لو، 2 چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، آسمان میں تمہارا ذکر کیا جائے گا، سبحان، اور زمین پہ اللہ تمہیں نور ہدایت عطا فرمائے گا۔ تمہارے دل ہر قسم کی غلاظت سے، روحانی طور پر بھی، مثلا شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور بیماریوں سے بھی اگر محفوظ رہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے۔ جو بندہ من اکثر ذکر اللہ احبہ، جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ میں سے بھی کرتے ہوں گے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تسبیحیں پڑھتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی بہانے اللہ سے رابطے میں رہتا ہے، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ نماز ایک شکل ہے، استغفار دوسری شکل ہے، تسبیح اس کی تیسری شکل ہے، ویسے یاد کرنا اللہ کا 4تھی شکل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم میں اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو چکی ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے اللہ کو یاد کرتے ہو، تو پھر ایک بات کا یقین کر لو کہ اللہ تم سے محبت کر رہا۔ پھر حدیث سنیں، حدیث ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ ایک بندے کو انس ہے میری ذات کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ،
تو وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، باقی پوری مخلوق سے مراد سب کچھ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، دوست سے محبت کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، بیوی سے محبت کر رہے ہیں، بچوں سے محبت کر رہے ہیں، کاروبار سے محبت کر رہے ہیں، اپنے اماموں سے محبت کر رہے ہیں، ہر ایک کا ذکر زبان پر ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے جی اللہ کے لیے تو کرتے ہیں، بچے پال رہے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس اللہ کے لیے کرتے ہیں، اماموں کے ساتھ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو میسج ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ والوں کو یاد کیا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں بندے کے دل میں جھانکتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے کے دل میں میرا زیادہ ذکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ کن تو جلیسن جلیس سے ہی میں اس کا ہم نشی ہو جاتا ہوں۔ اب بات ہے تھوڑے سے خالص ہونے کی۔ ذکر تو ہم سب کرتے ہیں لیکن اب جو خلوص کی منزل پہ آ جائے، اگر کوئی تصویر اس لیے پڑھے کہ اللہ مجھے بندہ دیکھے، یہ شرک کر رہا ہے۔ کہ اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو وہ فوراً پڑھے لا حول ولا قوت کہ مجھے لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، میرے آگے پیچھے ہوں، یا میرے لیے تسبیح کریں، مطلب کہ بے نماز، یا بیٹا ابے کو دیکھ کے سجدے میں لمبا چلا جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ۔ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، شریک بندے کو کر رہا ہے۔ جو سجدہ اللہ کو دکھانا تھا وہ ہم بندے کو دکھا رہے ہیں۔ تسبیح جو اللہ کو دکھانی ہے، تسبیح پڑھنی چاہیے لیکن یہ خیال نہ آئے کہ مجھے لوگ عزت دیں گے، میرے لیے تعریف کریں گے، یہاں شرک آ جائے گا۔ اور اللہ اس کی عبادت اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ جس کے لیے تسبیح پڑھی تھی اجر بھی اسی کے جا کے لے۔ من ذکر اللہ فی السوق، جو کسی بازار میں تسبیح پڑھتا ہے، ہم بازار میں شرم سے جیب میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ بازار میں پڑھے مخلصاً خالصاً اندہ اللہ غفلت الناس، جب لوگوں کو اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہے، شغلہم، وہ اپنے شغل میں ہیں، بما فی کتب اللہ الف حسنہ، اس کے لیے اللہ 1000 نیکی لکھتا ہے، کیونکہ 1000 لوگ غفلت میں ہیں، یہ ایک اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مغفرہ، اور اللہ اس کو ایسی مغفرت عطا فرمائے گا کہ مولا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو سامعین قدر، میرا موضوع تھا اللہ کا ذکر۔ ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں، تھوڑا سا اور کام جو کرنا ہے کہ وہ خالص کر